بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند و برتر ذات کے نام سے جو مالک، خالق اور رازق ہے تمام جہانوں کا۔ میں ہوں یس خان، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز HD۔ آج کا پروگرام محکمہ خوراک پنجاب میں دل چیر دینے والے مسائل کی طرف چلے گا۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے فیلڈ سٹاف کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی انسانیت کے جو مروجہ قوانین ہیں ان کی کھلم کھلا رد گردانی ہے، اور پاکستانی آئین کے مطابق بھی یہ اقدامات آئین کی پامالی کے مترادف ہیں۔ پیارے ناظرین، فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک پنجاب پاکستان 21ویں صدی میں رہتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سٹاف پتھروں کے دور میں زندگی گزار رہا۔ یہ ہم اس لیے کہنے پر مجبور ہوئے چونکہ عرصہ دراز سے محکمہ خوراک کے ملازمین، بالخصوص فیلڈ سٹاف جن کا محکمانہ فرائض میں گندم کی خرید کی حفاظت اور پھر گندم کی ترسیل یا سیل ان کے فرائض میں شامل ہے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت نہ تو محکمہ کی اسٹرینتھ پوری کر رہی ہے اور نہ ہی فیلڈ سٹاف سے جاری ناانصافیوں کو ختم کر رہی ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں نشاندہی کی تھی کہ محکمہ خوراک اس وقت تقریباً 1700 کے لگ بھگ اسامیاں خالی ہیں، جن میں مالی چوکیدار اور فوڈ گرین انسپیکٹرز کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سیٹیں موجود ہیں۔ ہم اس پروگرام میں ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے عرض کریں گے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت نہ تو محکمہ کی ملازمین کی کمی کو پورا کرتی ہے اور نہ ہی فیلڈ سٹاف کے ساتھ جاری غیر انسانی سلوک کو ختم کرنے کے لیے کوئی پیش رفت کر رہی ہے۔ فیلڈ سٹاف سے ہر وہ کام لیا جا رہا ہے جو محکمانہ چارٹر میں موجود نہیں ہے۔ ایسے کام جن کی نہ تو اخلاقی اور نہ قانونی جواز موجود ہے، ایسے کام فیلڈ سٹاف سے زبردستی لیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام کام لیے جا رہے ہیں جن کو کوئی بھی انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی تنظیم اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک ملازم کو آپ ایسی ذمہ داریاں سونپیں جو اس کے محکمانہ قواعد و ضوابط میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کون سی ایسی بات، کون سا ایسا قانون یا کون سا ایسا قاعدہ ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ درست انداز میں چل رہا ہے؟ یہاں تو ہر چال ہی ٹیڑھی ہے، اور اس ٹیڑھی چال کے ساتھ ساتھ جو کام درست انداز میں ہونے چاہیے وہ غیر قانونی انداز میں لیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ سٹاف کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں سے یہ پریکٹس جاری ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپنی غلط پالیسیوں سے مارکیٹ میں گندم کی کمیابی یا گندم کی کم پیداوار دیکھتی ہے تو محکمہ کے فیلڈ سٹاف کو اسپیشل آرڈر ملتے ہیں کہ گندم خرید کا ہدف ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں فیلڈ سٹاف اپنے پرچیز سینٹروں کو چھوڑ کر فیلڈ میں ناکے لگا کر بیٹھتا ہے اور گندم کو محفوظ بنانے کا اہتمام کرتا ہے۔ فیلڈ سٹاف گاؤں گاؤں خاک چھانتا ہوا کہیں سے کسی کے گھر سے 20 بوریاں، کہیں سے 10 بوریاں، کہیں سے 50 بوریاں اٹھاتا ہے، اور جہاں سے وہ گندم 10 بوریاں اٹھا رہا ہے اس کے خاندان والے بھی پریشان، وہ کاشتکار بھی پریشان جس کے گھر سے یہ بوریاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ان کی بد دعائیں بھی اس گندم کے ساتھ ہی فیلڈ سٹاف کے ذمہ لگ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ فیلڈ سٹاف آڑھتیوں کے ہتھے چڑھتا ہے، آڑھتیوں کی منت سماجت کرتا ہے اور گندم کی ایک ایک ٹرالی کے لیے اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ یہ عمل جو صریحاً غلط پریکٹس ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور ابھی یہ کام جاری ہوتے ہیں، پرچیز جاری ہوتی ہے، گندم کی خریداری جاری ہوتی ہے، تو ساتھ ہی رمضان بازار کی شروعات آمد ہو جاتی ہے۔ اب رمضان بازار کے جو انتظامات ہیں ان کو کرنے کے لیے تو مارکیٹ کمیٹیوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، کارپوریشن کے عملے کی ذمہ داری ہونی چاہیے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ وہاں پر بھی فیلڈ سٹاف کو دھکا دے دیا جاتا ہے کہ آپ بھی وہاں جا کے آٹے کی سپلائی کو ممکن بنائیں۔ ابھی یہ کام چل رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی آرڈر آ جاتا ہے کہ حکومت جو گندم سبسڈی
سبسڈی پہ فلور ملز کو دے رہی ہے، آپ ان کے گڈاؤنز پہ جائیں، سرکاری طور پر دی جانے والی گندم یعنی سبسڈی کے تحت دی جانے والی گندم کی پسوائی وہاں پہ دیکھیں، چیک کریں، اور اس گندم کے جو طے شدہ آٹے کے تھیلے ہیں ان کا حساب کتاب کریں اور اسے مارکیٹ میں بھجوائیں، اور مارکیٹ میں پھر جا کے اس کی سیل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اپنی تحویل میں کریں اور اپنی موجودگی میں سیل بھی کروائیں۔ اس کے بعد شام ڈلتے ہی ہر ضلع کی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور انتظامی عہدے پر فائز اعلیٰ افسران، وہ فیلڈ سٹاف کو رات مغرب کے بعد اپنے اپنے دفاتر میں کال کر لیتے ہیں اور سارے دن کی جو رپورٹنگ ہے، جس میں عام مارکیٹ میں آٹے کی سیل حکومتی ریٹ پر، گندم کی سیل جو سبسڈی کے تحت دی گئی فلار ملز کو ان کی تفصیل، فلار ملز سے جو آٹا مارکیٹ میں آیا ان کی تفصیل، یہ سب تفصیلات انتظامیہ کو پیش کی جاتی ہے۔ اور فیلڈ سٹاف صبح صادق گھر سے نکلا ہوا ہے اور رات عشاء ہو چکی ہے اور ابھی وہ اپنے کام میں بزی ہے، اور اگر اس میٹنگ کے دوران جو رات گئے انتظامیہ اپنی سربراہی میں کر رہی ہوتی ہے اور اگر ڈی سی صاحب کا موڈ بن گیا تو انہوں نے کہنا جی اسی وقت آپ مارکیٹ میں جائیں اور آٹے کی فلاں سینٹروں پر سیل کو چیک، یہ یعنی اب رات ہو چکی ہے لیکن کام جاری ہے۔ ایسا کون سا قانون ہے جو یہ اجازت دیتا ہو کہ بھی آپ سرکاری ملازمین سے 24 گھنٹے کام لیں؟ سرکاری طور پر انسان اپنی نوکری کو ایک تواتر کے ساتھ، ایک قاعدے کے تحت زندگی گزارنے کے لیے جوائن کرتا ہے، لیکن فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا محکمہ نظر آتا ہے جس کے ملازمین بالخصوص فیلڈ سٹاف کسی ایسی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے جو ان کے من میں ہوتی ہے، بلکہ سارا دن رات گئے تک وہ انتظامیہ کی اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، ابھی محکمہ خوراک کے ملازمین کے ساتھ جاری ناانصافیوں اور زیادتیوں کا عمل یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ حکومت کو جو کام انتظامیہ سے لینا چاہیے وہ یہ کام فیلڈ سٹاف سے ڈنڈے کے زور پہ لیتی آ رہی ہے۔ گرانی کے بڑھتے ہوئے گراف کو روکنے کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے محکمہ خوراک کے AFC صاحبان کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اضافی اختیارات دے کر صبح دوپہر شام گئے تک ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ مارکیٹوں میں اشیاء خرد و نوش پر حکومتی ریٹ کے مطابق نرخوں کو سختی سے چیک کریں، اور پھر یہ AFC صاحبان تقریباً مغرب کی نماز کے وقت سارا دن کی رپورٹ متعلقہ AC یا DFC صاحبان کو پیش کرنے کے پابند بھی ہیں۔ اب جبکہ ایک بار پھر مارکیٹ میں گندم کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں تو ان بے سہارا، بے کس، بے چاروں کی ڈیوٹی چیک پوسٹوں پر لگا دی جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ کہتے ہوئے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ چیک پوسٹوں کی پروگرام کو ترتیب دینے والے آفیسرز ہیں ان کی یا تو عقل نہیں ہے، یا وہ شیطانی کسی ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، یا وہ انسانی حقوق العباد جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے حقوق العباد کا، وہ بلا بیٹھے ہیں، یا کسی اور ہی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کا پروگرام آپ یہ دیکھیں، لاہور بیٹھ کر وہ پروگرام بناتے ہیں کہ گجرانوالہ سے 3 بندے اٹھائیں گے اور وہ آخری جو جنوبی پنجاب کی چیک پوسٹ راجن پور کے ضلع میں آتی ہے اس پہ وہ ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے ملتان سے بندے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی راول پنڈی کے اینڈ پہ اٹک کے جو بارڈر ہے، ضلع اٹک کا جو بارڈر ہے، وہاں پہ چیک پوسٹ پہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مڈل پنجاب سے بندہ اٹھائیں گے تو وہ جناب اپر پنجاب میں جا لگائیں گے، اپر پنجاب کا بندہ اٹھائیں گے تو جناب وہ مڈل پنجاب میں لے آئیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا بد انتظامی ہے؟ یہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کیا کہوں؟ ارے بھائی، ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس ضلع میں چیک پوسٹ موجود ہے اسی ضلع کے آپ سٹاف کو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ عمل تو غیر قانونی ہے لیکن آپ نے قانونی شکل دے رکھی ہے تو لگے رہو بھائی، لیکن کم از کم یہ تو خیال کرو کہ لاہور سے بندہ اٹھا کے آپ جا کے راجن پور کے آگے جو چیک پوسٹ ہے ویرانے میں، وہ چیک پوسٹ ہے نہ، ارد گرد کو وہاں وہ ایسی جگہ ہے، وہاں وہ پولیس چوکی کے ساتھ بیٹھ کے سردیوں میں، سرد راتوں میں اور گرمیوں کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، ان کا پیٹ بھی ہے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسا آفیسر نہیں ہے جو اس پریشانی کو قبول کرے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈیوٹی لگی ہے اور فوری طور پر رپورٹ کرو۔ ہمارا یہ پروگرام ترتیب دیتے ہوئے ہماری جو ذہنی کیفیت ہے وہ ہم شاید اچھے انداز میں نہ بتا
سکے، لیکن دکھتے ہوئے رشتے ہوئے زخموں پہ یہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ چیک پوسٹوں پہ ڈیوٹی ان افراد کی لگائی جاتی ہے جن کا اس ضلع سے تعلق ہی نہیں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ اگر غیر قانونی کام کرنا ہے، بے ضابطگی کرنی ہے، اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی افسر شاہی دکھانی ہے، تو بھائی اسی جس ڈسٹرکٹ میں چیک پوسٹ بنتی ہے اسی ڈسٹرکٹ کا عملہ لگا دو، دیٹس آل۔ چلو ان کے لیے کچھ تو آسانی ہوگی، وہ ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوں گے، وہ وہاں رہنے کے لیے کوئی بندوبست کر لیتے ہوں گے، کر سکتے ہوں گے، وہ اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی اہتمام کر لیں گے، اور پھر جن بندوں کی ڈیوٹی لگتی ہے انہیں کوئی ٹی اے ڈی اے بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ 15 دن کے لیے 3 بندے وہاں جاتے ہیں، کسی کا 50,000 خرچ ہو جاتا ہے، کسی کا 30,000، کسی کا 20,000، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، کیوں خرچ کیے ہیں، بس ڈیوٹی لگی ہے جی آپ ڈیوٹی پہ جائیں۔ اسی طرح سے اب گندم آئے گی، جو گندم درآمد کی جا رہی ہے، کراچی پورٹ پہ فیلڈ سٹاف کی اور ایک آدھ آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ آفیسرز کو تو ٹی اے ڈی اے ایڈوانس دے دیا جاتا ہے، لاہور سے جاری وہ کروا لیتے ہیں، لیکن فیلڈ سٹاف نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فیلڈ سٹاف ان چیزوں کا اتنی عادی ہو چکا ہے کہ وہ یہ اپنے اخراجات سبمٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی اکا دکا آدمی اخراجات سبمٹ کرتا ہے، ٹی اے ڈی اے کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کا مطالبہ خود کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں، ان فنڈز کا کون حساب کرتا ہے کہ جو ٹی اے ڈی اے کے مد میں فنڈز ہیں، جو میڈیکل کے فنڈز ہیں، جو رینوویشن کے فنڈز ہیں، جو گوداموں کو اپ گریڈ کرنے کے فنڈز ہیں، جو 4 دیواریوں کو بنانے کے فنڈز ہیں، جو گوداموں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے فنڈز ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کون ہے جو اس کا حساب رکھے؟ کون ہے جو اس کا حساب کتاب کرتا ہے؟ ایسے کون سے اکاؤنٹنٹ ہیں جن کی نظریں اس طرف آتی نہیں ہیں؟ ویسے تو جو مختلف اکاؤنٹنٹ آتے ہیں وہ بھاگ کے جاتے ہیں ضلعوں میں، گندم کی بوریوں کا حساب دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ آپ نے غلط کر لیا، یہ آپ نے صحیح کر لیا، ان کی جیب میں روپیہ لاکھ ڈال دیتے ہیں سارے بندے اکٹھے کر کے، وہ چپ کر کے صاحب بوکے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جس ڈسٹرکٹ والے تھوڑا سا رجسٹ کرتے ہیں ان کو جناب ایسے پیراگراف بنا کے جاتے ہیں، ایسے پیرا بنا کے جاتے ہیں کہ وہ پیرے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا را ہماری قوم کے ہر ایک فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، بالخصوص اعلیٰ سیٹوں پہ موجود افسران کو اپنے ماتحت عملے کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تو یہ لوگ چیخو پکار کر کے چپ کر جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا دربار بھی ہے جس پر آپ لوگوں کے گریبانوں میں آپ کے ماتحتوں کے ہاتھ ہوں گے، اس وقت کے خوف سے آپ ڈریں، اس وقت آپ کس کو جواب دیں گے؟ ابھی آپ سب کے پاس موقع ہے، اپنے قبلہ کو درست کریں، انسانی حقوق کی پہچان کریں، حقوق العباد کی پہچان کریں جو ہمارے اسلام کا بنیادی جز ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اس کا واضح ارشاد ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق بات کی معافی وہی شخص دے گا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہوگی۔ خدا را محکمہ خوراک کے ملازمین بالخصوص فیلڈ سٹاف کے حال پہ رحم کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک بھی کر دیں۔